اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک ایسی خبر کے ساتھ جسے سن کر ہر مسلمان کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اصل خبر سے آگاہ کریں، آپ کو بتاتے چلیں کہ ان دنوں سوشل میڈیا پر خانہ کعبہ سے مشابہت رکھنے والی نئی تعمیر شدہ مساجد زیر بحث ہیں، جن میں سے بیشتر عمارتوں کا ماڈل اور ڈیزائن ہو بہو خانہ کعبہ سے ملتا جلتا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بدعت اور گمراہی اس قدر پھیل چکی ہے کہ کمزور ایمان رکھنے والے نام نہاد مسلمانوں نے ان نئے تعمیر شدہ کعبوں کا طواف بھی کرنا شروع کر دیا ہے، جو کہ صریحاً دین سے دوری اور گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ دوستوں، ہماری آج کی خبر بھی انہی واقعات کے تسلسل سے جڑی ہے۔ سوشل میڈیا پر حال ہی میں چونکا دینے والی خبر نے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ انڈونیشیا، جو کہ ایک جانا مانا مسلم اکثریت والا ملک ہے، کہ ایک گاؤں میں ایک ایسی عمارت بنائی گئی ہے جس کے ہر حصے کے ڈیزائن میں بالکل خانہ کعبہ کو کاپی کیا گیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حجر اسود اور مقام ابراہیم بھی بنایا گیا ہے۔ مزید تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ خانہ کعبہ سے مشابہت رکھنے والی یہ عمارت دراصل مقامی لوگوں کی بنائی گئی ایک مسجد ہے، جسے ازراہ عقیدت کعبہ کی طرز پر بنایا گیا ہے۔ حالانکہ ایسا کرنا قانونی طور پر ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ اس عمل سے مسلمانوں میں جہالت اور گمراہی پھیلنے کا خدشہ ہے، اور جس عمل سے گمراہی پھیلتی ہو اس سے مسلمانوں کے درمیان پہلے سے ہی موجود فتنوں کو سر اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ اس مسجد کے بارے میں معلومات سامنے آتے ہی سوشل میڈیا پر اعتراضات کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ لوگوں نے طرح طرح کے سوالات اٹھانا شروع کر دیے کہ کیا یہ مسجد حکومت کی اجازت سے بنائی گئی ہے، اور کیا واقعی اس مسجد میں خانہ کعبہ کی طرز پر طواف ہو رہا ہے؟ مقامی لوگ اس معاملے پر کیا توجیحات پیش کرتے ہیں، اور کیا اس طرح خانہ کعبہ سے مشابہ عمارت صرف انڈونیشیا میں ہی بنائی گئی ہے یا اس کے علاوہ کسی اور ملک میں بھی ایسی مسجد موجود ہے؟ یہ سب ہم آج کی اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ناظرین گرامی، ایک طرف تو دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے انسان کو چاند پر پہنچا دیا ہے، جبکہ دوسری طرف ہم مسلمان ہیں کہ ابھی تک فرقہ واریت اور فتنوں سے ہی باہر نہیں آ سکے، بلکہ آئے روز کئی طرح کی عجیب و غریب بدعات اور گمراہیوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، جن کا کوئی اختتام ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ حد سے بڑی ہوئی عقیدت اور احترام کے زیر اثر مسلمان ایسی عجیب و غریب بدعات کا شکار ہو جاتے ہیں جن کا تصور بھی محال ہے، اور اس کی تازہ ترین مثال خانہ کعبہ جیسی مشابہ مسجد کی تعمیر ہے۔ انڈونیشیا کا ایک چھوٹا سا گاؤں سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہو گیا جب لوگوں کو اس مسجد کے گرد بالکل خانہ کعبہ کی طرز پر طواف کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ ناظرین، یہ مسجد ہو بہو خانہ کعبہ کے ڈیزائن کو کاپی کر کے بنائی گئی ہے۔ دیواروں پر عربی میں کئی آیات کندہ کی گئی ہیں۔ مقام ابراہیم سے لے کر خانہ کعبہ کے دروازوں سے ملتے جلتے دروازے، اور یہاں تک کہ حجر اسود سے ملتا جلتا پتھر بھی رکھا گیا ہے۔ البتہ جب مقامی لوگوں سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ وہ خانہ کعبہ سے اپنی محبت کا اظہار کر سکیں۔ سعودی عرب جانا اور وہاں جا کر اللہ کے گھر کو دیکھنا اور حج اور عمرے کے تمام ارکان ادا کرنا ہر مسلمان کے نصیب میں نہیں ہوتا، نہ ہی سب وہاں جانا افورڈ کر سکتے ہیں، چنانچہ انہوں نے اپنے گاؤں میں ہی اپنے لیے خانہ کعبہ تعمیر کر لیا ہے۔ مزید تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ انڈونیشین مسلمانوں نے ایک دوسرے کے مالی تعاون سے صرف مسجد کے طرز تعمیر کو ہی خانہ کعبہ سے تشبیہ دی ہے۔ طواف یا کسی اور رکن حج جیسی عبادت اور کسی بھی قسم کی مزید گمراہی سے کنارہ کیا گیا ہے، لیکن اصل میں یہ طرز تعمیر ہی بظاہر عقیدت مگر در حقیقت صریحاً جہالت ہے، جو انسان کو نامحسوس انداز میں گمراہی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ لہٰذا اس قسم کی بدعت سے بچنا ہی مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پوری دنیا میں یہ واحد ایسی مسجد ہے جو خانہ کعبہ کی نقل کر کے بنائی گئی ہے، یا ایسی کوشش کہیں اور بھی کی گئی ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں سوشل میڈیا پر موجود بہت سی وائرل ہونے والی ویڈیوز کے ذریعے بآسانی مل جاتا ہے، جن میں سب سے نمایاں ویڈیوز عراق کے شہر کربلا سے سامنے آتی ہیں، جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی عمارت کے بیچوں بیچ ایک عمارت بالکل خانہ کعبہ سے مشابہ بنائی گئی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے گرد تو لوگوں نے حقیقتاً طواف بھی شروع کر رکھا ہے، جس کے دوران وہ عبادات کے تمام وہی جزو ادا کرتے ہیں جو حج اور عمرہ کے دوران کیے جاتے ہیں، خاص طور پر لبیک اللہم لبیک پڑھنا وغیرہ بھی شامل ہے۔ دوستو، ایسا بھی نہیں ہے کہ علماء کرام اور حکومتی ارکان اس بڑے پیمانے پر کی جانے والی بدعت سے لا علم ہیں، بلکہ جب اس سلسلے میں شیعہ علماء سے رابطہ کیا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سراسر کم علمی اور جہالت ہے، بلکہ ایک طرح سے شرک کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ کی پابند کردہ حدود کی خلاف ورزی کہا جا سکتا ہے، اور چونکہ مسلمانوں کو بدعات سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے،
लिहाजा इस अमल को भी सख्त गुनाह समझा जा सकता है। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान भी इस मामले में पीछे नहीं है। बताया जाता है कि इंडिया के एक सूबे यूपी में मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके में भी एक दरगाह की इमारत को खाना काबा से तशबीह देकर वहां बिद्दत और शिर्क का बाजार गर्म किया जा रहा है। ये दरगाह जिंदा शाह नामी एक पीर बाबा के नाम से मुंसलिक है, जिसके पास लोग मन्नत मांगने और मुरादें हासिल करने आते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा शिरकी अमल है। सोने पे सुहागा ये कि वहां नकली खाना काबा बनाकर तवाफ भी किया जा रहा है। लोग ना सिर्फ वहां ज़ियारतों के लिए हाजिर हो रहे हैं, बल्कि एक दूसरे की अंधी तकलीद में नई नई इबादत को रवाज देते चले जा रहे हैं, जिसे गुनाह और शिर्क के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान में भी बेशुमार फितने और बिदात सर उठा चुके हैं, जिन्हें रोकना या एक हद में रखना सिवाय हुकूमत के किसी और के बस की बात नहीं है। सूबा सिंध के शहर सेवन शरीफ में मौजूद लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर भी तकरीबन इसी से मिलते जुलते मनाजिर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर खाना काबा से मुशाबे इमारत तो बेशक नहीं बनाई गई, लेकिन लाल शहबाज के मज़ार को तकरीबन वही दर्जा दे दिया गया है। हजारों की तादाद में जाहिल और कम इल्म अकीदतमंद इनके मज़ार के गिर्द साथ चक्कर लगाते हैं, जिसे तवाफ से मिलता जुलता मामला ही समझा जा सकता है। और इसके अलावा कई हिंदुआना रसूम और रवाज की पैरवी करते भी दिखाई देते हैं। इसी तरह लाखों मज़ार और दरगाहें वजूद में आ चुकी हैं, जहां कई किस्म की ला यानी बिदात को अज़राह एहतराम और अकीदत अपना लिया गया है। लेकिन खाना काबा का बाकायदा मॉडल बना लेना एक बहुत बड़ा कदम है, जो जहां भी उठाया गया, चाहे वो कोई भी मुल्क या शहर हो, नाकाबिले कबूल, गैर कानूनी और नाजायज है। क्योंकि खाना काबा इस कुर्रे अर्ज पर वाहिद ऐसी इमारत है जिसे अल्लाह ताला ने खुद बैतुल्लाह का दर्जा दिया है, और इसकी तरफ रुख करके पूरी दुनिया के मुसलमान नमाज अदा करते हैं। चुनांचे इसके मुशाबे इमारात बना लेना, चाहे वो मसाजिद हों या मज़ार, और इनसे इसी तरह की अकीदत रखना यकीनन शिर्क है। और शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसकी कोई मुआफ़ी नहीं है कि सिर्फ इमारात की तामीर ही नहीं की गई, कि आज अकीदत की हद यहाँ तक है कि सिर्फ इमारत तामीर की गई है। आने वाले कई सालों में ये अकीदत बढ़कर मजीद बिदात को जन्म दे सकती है। यही वजह है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए एतदाल का हुक्म दिया है, चाहे वो हकूकुल्लाह हो या हकूकुल इबाद। लेकिन मुसलमान अपनी नादानी में एतदाल और तवाजुन का रास्ता खो चुके हैं। इनकी हद से बढ़ी हुई अकीदत इन्हें गुमराही और जहालत के किस गड्ढे में डाल रही है, ये समझना शायद इनके बस में नहीं रहा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को दीन इस्लाम को मुकम्मल समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।